السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ڈیلی سوال و جواب کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام بھائیوں بہنوں اور دوستوں احباب کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ یہ جو ہم سوال لے رہے ہیں یہ سوال ہے محمد دانش جونپور یوپی سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب دعائے شفا کے بارے میں رہنمائی فرمائے۔ دعا شفا کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، فائدے کیا ہیں اور اسے کیسے پڑھیں؟ یہ آپ نے سوال کیا ہے۔ سوال ایک ہے لیکن اس سوال کے اندر ہی 4-5 سوال آپ نے کر لیے ہیں۔ تو آپ نے سوال کیا ہے کہ دعائے شفا کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، فائدے کیا ہیں اور اسے کیسے پڑھیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر 6 آیتیں ایسی ہیں کہ جن کو آیات شفا کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی چنندہ آیتیں ہیں، 6 آیتیں ہیں اور یہ آیت تجربے سے تجربہ شاہد ہے کہ ان آیتوں سے شفا حاصل ہوتی ہے، ان آیتوں سے ہر بیماری سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ حضرت شیخ ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا بچہ سخت بیمار ہو گیا، یہاں تک کہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ جب سارے علاج فیل ہو گئے، تمام تدبیریں ناکام ہو گئی، تو مجھے رات میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ خواب میں آپ علیہ السلام تشریف لائے، مجھے پریشانی کے عالم میں دیکھ کر کہنے لگے، میرے بچے کی بیماری کے بارے میں فرمایا کہ اے ابو القاسم کیا تم آیات شفا بھلا بیٹھے ہو؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو آیات شفا لکھی ہیں، جن آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، کیا تم ان آیتوں کو بھلا بیٹھے ہو؟ یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت شیخ ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ سے فرمائی۔ حضرت شیخ ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نیند سے بیدار ہوا اور قرآن کریم کے اندر میں نے پورا قرآن کریم کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس کے اندر میں نے آیات شفا والی 6 آیتوں کو تلاش کیا، شفا والی آیتوں کو تلاش کیا تو میں نے اس کے اندر 6 آیتوں کو پایا۔ 6 آیتیں اس کے اندر مجھے ایسی ملی کہ جن کے اندر شفا موجود ہے۔ وہ 6 آیتیں یہ ہیں، پہلی آیت ہے وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، آیت نمبر 2 ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، آیت نمبر 3 ہے يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، آیت نمبر 4 ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، آیت نمبر 5 ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، چھٹی اور آخری آیت ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ حضرت شیخ ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان آیتوں کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے بچے کو پلایا تو وہ بچہ اتنی جلدی اچھا اور ٹھیک ہو گیا کہ جیسے اس کے پیروں کا بند کھول دیا گیا ہو۔ حضرت تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت سارے مشائخ کو دیکھا کہ وہ بیماری سے شفا کے لیے ان آیتوں کو لکھا کرتے تھے اور ان کو پڑھ کر مریض پر دم بھی کیا کرتے تھے اور پانی پر دم کر کے مریض کو پلایا کرتے تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف صادق ہے، سچا ہے، اس کے اندر شفا موجود ہے۔ کائنات کی ہر بیماری کا علاج قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ قرآن کریم انسانوں کے لیے نسخہ کیمیا ہے، انسانوں کے لیے شفا ہے، انسانوں کے لیے اس کے اندر ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جیسا کہ سوال کے اندر ذکر کیا گیا کہ اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تو اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی بیماری کا اگر شکار ہیں، اولاً تو میں یہ دعا کروں گا کہ آپ کسی بھی بیماری کا شکار نہ ہوں، لیکن انسانی بدن ہے، بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان آیتوں کو اونچی آواز سے پڑھیں، دل میں نہ پڑھیں، اس بات کا دھیان رکھیں، اونچی آواز سے پڑھیں۔ ان آیتوں کو پڑھ کر پانی پر دم کر لیں۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر آیت کو 11 مرتبہ پڑھیں، پانی پر دم کر دیں، یعنی ہر مرتبہ ایک مرتبہ پڑھا دم کر دیا، دوسری مرتبہ پڑھا دم کر دیا، تو ہر آیت کو 11 مرتبہ پڑھیں گے، 11 مرتبہ دم کر دیا۔ پھر دوسری آیت پڑھیں گے 11 مرتبہ تو 11 مرتبہ پانی پر پھونک ماریں گے، ہر مرتبہ آیت پڑھنے کے بعد پانی پر پھونک مار دیں گے۔ جب ہم پانی پر ہر آیت 11 مرتبہ پڑھ کر 11 مرتبہ یعنی ہر مرتبہ پھونک مار دیں گے، اس کے بعد ہم اس پانی کو مریض کو پلائیں گے۔ یہ عمل ہم روزانہ کریں گے، تقریباً 41 دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ اسی طرح
جو سفید برتن ہوتے ہیں، جیسے یہ کپ رکھا ہوا ہے، تو اس طرح کی پلیٹیں آتی ہیں، ان پلیٹوں پر ان 6 آیتوں کو لکھ لیں۔ لکھنے کے بعد 41 دن تک روزانہ ایک پیالی پانی سے دھو کر وہ پانی مریض کو پلائیں۔ تو ایسے 41 دن تک کرنا ہے، چاہے روزانہ لکھ لیں یا کسی صاحب سے 10 یا 15 یا 20 جتنی بھی آپ کی گنجائش ہو، اتنی پلیٹوں پر لکھوا لیں اور مریض کو پلاتے رہیں۔ یہ عمل بھی کریں۔ بہتر تو یہی ہے کہ 41 دن کے بجائے جب تک ہمارا مریض ٹھیک نہ ہو جائے مستقل پلاتے رہیں، کیونکہ پلانے میں کوئی نقصان نہیں ہے، پلانے میں فائدہ ہی ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی شفا نصیب ہوگی۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔